ان دونوں بیٹوں کا کسی بات پر اختلاف ہوا تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور وہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ مہربانی فرما کر اس قتل کی وجوہات اور تفصیلات بیان فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو کہ کامن ہے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ملتا، ہمارے پرانے مفسرین نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ آدم کے دو بیٹے۔ علی مرزا صاحب ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਬੀਲ ਐਂਡ ਹਬੀਲ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਾਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆ ਜਾਊ। علی بھائی اگلا سوال ہے، ہم نے بچپن سے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل علیہ السلام اور حابیل علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں کا کسی بات پر اختلاف ہوا تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور وہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ مہربانی فرما کر اس قتل کی وجوہات اور تفصیلات بیان فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں جی، یہ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو کہ کامن ہے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ملتا، ہمارے پرانے مفسرین نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ آدم کے دو بیٹے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی بخاری مسلم میں ہی آیا کہ آدم کے دو بیٹے۔ البتہ اگر آپ موجودہ جو دور میں کتاب مقدس اٹھائیں جس کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی، اور کئی انبیاء کے صاحب بھی ظاہر ٹیمپرڈ فارم کے اندر، تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے نا آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جس کو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں، پیدائش کا چیپٹر، تو اس میں آپ کو شروع میں یہ قابیل اور حابیل کا واقعہ مل جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور اس طریقے سے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ باقی جو اس کی ریزن بیان کی جاتی ہے وہ قتل کیوں ہوا، وہ ریزن تورات میں بھی اس طریقے سے نہیں ملتی جو پبلک کے اندر مشہور ہے۔ جو پبلک میں مشہور ہے اسرائیلی روایتوں کی وجہ سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہ وہ مسلمانوں کے ہاں کو روایت ملتی ہے نہ تورات کے اندر ہے، ہو سکتا ہے اسرائیلی روایتیں ہوں۔ تورات میں بھی اس طریقے سے واقعہ نہیں آیا، جنرل واقعہ آیا جو قرآن میں آیا اسی طریقے سے جنرل واقعہ۔ تورات میں ذرا زیادہ ڈیٹیل آئی ہے۔ مشہور یہی کیا ہوا انہوں نے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک گھر، ان کے گھر جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا، لڑکی اور لڑکا، اور ایک شام کے وقت۔ تو ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਜ਼ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਦੈਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਆਦਮ ਐਂਡ ਈਵ ਵਰ ਕੇਨ, ਅਬੀਲ ਐਂਡ ਸੇਠ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਖੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਦਮ ਦੇ 3 ਚਾਈਲਡ, ਕੇਨ, ਸੇਠ ਐਂਡ ਅਬੀਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ہیں، ٹھیک ہے۔ جو صبح والا لڑکا ہوتا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا، اور شام والا جو لڑکا ہے اس کا نکاح صبح والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا۔ شروع میں جب انسانی نسل کو اللہ نے چلانا تھا، بعد میں تو محرم رشتے آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو جب رشتے کی باری آئی تو قابیل نے کہا نہیں، میں تو اس کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش، یعنی اسرائیلی روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے اوپر پھر ان کے درمیان ٹھن گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے، تورات کے اندر بھی ہے، کہ دونوں نے اللہ کے حضور اپنی نظر پیش کی۔ یہ آپ کو پورا واقعہ جو ہے نا سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک مل جائے گا، وہ پڑھ لیجیے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک۔ تو تورات میں یہ ملتا ہے کہ جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے زمین میں، اور حابیل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی نا اس کا موقف صحیح ہوگا۔ تو جو کسان تھا ظاہر ہے اس نے اپنی کھیتی پیش کرنی تھی، اس نے وہ اللہ کے سامنے پیش کی، اور حابیل جو تھا اس نے جو بھیڑ بکریاں یا کوئی مینڈا جو پالا تھا وہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں وہی مینڈا تھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو حضرت اسحاق کے لیے نازل ہوا بقول ان کے، اور ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل کے لیے وہی مینڈا اتارا گیا تھا۔ تو سورہ ال عمران میں بھی آتا ہے کہ اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس طرح قبول کرتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی، آگ کھا جاتی تھی، جس کو آگ کھا جائے یہ قبولیت کی دلیل، یہ سورہ ال عمران میں ملتا ہے۔ ایون مال غنیمت وہ جنگوں میں جو لوٹتے تھے نا وہ لا کے رکھتے تھے، آگ آگے ختم کر دیتی تھی۔ اس لیے بخاری مسلم میں آیا نا کہ اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ مال غنیمت حلال کر دیا جو اگلوں کے لیے نہیں تھا۔ اس امت میں آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں وہ مال غنیمت۔
تو وہ آسمان سے آگ آئی تو اس مینڈے کو اٹھا کے لے گئی اور کھیتی کو کچھ نہیں کیا. تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کھیتی والے کی, اور حابیل کی قبول ہو گئی ہے. تو اب تو اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد, لیکن آپ کو پتا ہے دل بےایمان تے حجتاں ٹھیر, جب دل میں بےایمانی ہو تو پھر کئی ایک حجت ہے. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ ان کے سامنے, میں چلیں وہ موٹے موٹے آپ کو عربی کے بغیر ہی نا ڈائریکٹ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں اس واقعے کے اعتبار سے. ہاں جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, اے نبی الاسلام ان سے بیان کرو آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ. آگے میں اس کا صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں. جب دونوں نے قربانی پیش کی اللہ کے حضور, اللہ نے ایک کی قبول کر دی دوسرے کو کی قبول نہیں کی, تو وہ غصے میں آ کے اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں سے ہی قربانی قبول کرتا ہے, اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا, کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور میرا بوجھ یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے اور تو دوستیوں میں سے ہو جائے, اور یہی ظالموں کی سزا ہے. یعنی تو ایسا ظالم ہے کہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی, تو میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے, پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لاش کیسے سنبھالوں, کیونکہ اس کے پیچھے یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے نا تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا وبال پڑتا ہے, کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی. جو بدعت شروع کرے گا اس کے اوپر وبال ہوگا, اور اس کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی جس نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا, اس نے زمین کو رے دی تو اسے پتا چل گیا, اور وہ یعنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی کوا تھا وہ مرا پڑا تھا, تو دوسرے کوے نے اس کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا. تو اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں. اس سے پہلے تو پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا. تو جو لوگ احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن میں تو آج تک ہم نے فزیکلی ایکسپیرینس میں تو کبھی کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی واقعہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے مذاق اڑانا تھا, تو کہیں گے نہیں یہ اسپیشل کیس تھا اللہ نے سکھانے کے لیے کیا تو اللہ کر سکتا ہے, معجزہ ہے. تو پھر اس طرح کے جو واقعات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ بھی معجزات کے طور پہ ہوتے ہیں, ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو پھر اس نے کہا ہے افسوس میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں, میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا سکتا. ਅੱਛਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ. پھر وہ نادم ہو گیا, اور پھر اللہ فرماتا ہے من اجل ذالک, اسی ایک واقعے کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, اگر کسی جان نے دوسری جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو, وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا, قتل کے بدلے قتل خود نہیں کرنا ہوگا, یا فساد فی الارض کی وجہ سے, تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. یہ وہ حصہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے, اور اندر جو ہے وہ آپ سے ہزاروں روپے ہتھیارے ہوتے ہیں جی ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لی. الا ماشاءاللہ ڈاکٹر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم مولویوں کے بارے میں بولتے ہیں, اس وقت بھی ناراض ہوتے ہیں. تو جب ہم تغلیب کے قاعدے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں, پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں, تو وہ تغلیب کے قاعدے کو لیا کریں. جب ہم علماء پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کیٹاگوریکلی جب کرتے ہیں اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں, تو وہ بھی ہم سارے علماء کو نہیں کہہ رہے ہوتے, اکثریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم کے بچے کا جو قتل تھا, اس کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے, ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو یہ وہ واقعہ تھا قابیل اور حابیل کا, اور اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا یہ قاتل کون تھا, قابیل تھا یا حابیل تھا. بھئی قاتل قاف الف ہے تو قابیل میں بھی یہی ہے, اور حابیل ہلاک ہا سے شروع ہوتا ہے, حابیل ہلاک ہوا ہے اور قابیل قاتل ہے. تو یہ یاد رکھنا آپ کو آسان ہے کہ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک ہوا اس کے ہاتھوں, آسان طریقے سے. یہ ایک مدنی ٹوٹکا آپ کو بتا دیا یاد کرنا. باقی وہ جو ڈیٹیلز ملتی ہے نا کہ وہ چکر تھا, تورات میں بھی ایون نہیں ملتا کہ وہ کوئی لڑکی والا چکر تھا. ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے اس کو, جس آپ دیکھیں ارطغرل ڈرامہ ہے, اب وہ ارطغرل تو ایک ہیرو ہے لیکن اس کے اندر اتنی لو سٹوریز انہوں نے ڈال کے نا اسے ایک رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوان نسل دیکھے. تو یہ میرے خیال کسی نے قابیل حابیل میں بھی نا رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ واقعی اس وجہ سے ہوا ہے, یا کوئی اور ریزن تھی, کسی اور وجہ سے تھا, یا ان کی ویسے آپس میں ٹھان گئی کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اللہ کے حضور کون پرہیزگار ہے. کیونکہ اگر یہ واقعہ اس طریقے سے ہوتا تو یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا, قرآن میں اس طریقے سے اس کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا. اور قرآن میں اگر نہیں ہوا تو تورات میں بھی نہیں. میں نے اسپیشلی یعنی تورات اس حوالے سے کئی دفعہ دیکھی ہے. تو اچھا اس میں آپ کو لفظ قابیل نہیں ملے گا, قائن ملے گا, اور حابیل حابیل ہی ملے گا. تو بعض اوقات جیسے اب مکہ کی پروننسیشن بکہ بھی ہے, تو ایک لفظ کی 2-3 پروننسیشن بھی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ والی
प्रोनाउंसिएशन भी मिलती हो, लेकिन तौरात के अंदर शुरू में चैप्टर है पैदाइश, उसके भी तौरात खोलते ही तीसरे चौथे सफे पे आपको एक वाकया मिलेगा, उसमें भी सिर्फ कुर्बानी का जिक्र है कि दोनों ने कहा हम कुर्बानी करते हैं तो देखते हैं किसी कबूल हो। कोई लड़की लड़के वाला चक्कर ही कोई नहीं उसके अंदर मौजूद। तो ये किसी ने बनी इसराइल में आदत थी ना ये रंग भरने वाली, तो उन्होंने रंग भर दिया होगा और वो उसी तरीके से पब्लिक में ये नहीं जारी है। फिर लेकिन लोग पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये नस्ल इंसानी शुरू में चली कैसे है? नस्ल इंसानी यकीनन शुरू में तो ये जो आज हम कहते हैं कि बहन जो है वो महरम है, तो ये किस वजह से कहते हैं? अल्लाह ने इसे हुक्म के तौर पे नाजिल किया। अगर ये हुक्म ना हो तो ये महरम वाला मामला ना होता। तो शुरू में यकीनन किसी चीज को चलाने के लिए उस वक्त शरीयत के अकाम डिफरेंट थे, वक्त के साथ साथ शरीय अकाम बदले हैं। नबी इस्लाम की मुबारक शरीयत में कई चीजें जो हलाल हैं पहले हराम थी। बुखारी मुस्लिम में आता है कि जी नबी इस्लाम फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन सजदागाह की है, पहले नहीं होती थी सजदागाह। लोग सफर पर भी जाते थे, सारी नमाजें इकट्ठी करके रखते थे, फिर घर आके या कोई मस्जिद मिलती थी वहां जाके पढ़ते थे। जी कितना मुश्किल काम था। माल गनीमत हलाल कर दिया गया नबी इस्लाम के लिए, अगले लोगों के लिए हलाल नहीं था। तो शरीयत में अहकामात उस जमाने में ये चीज होगी कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद पैदा हुई है, और बाकी ये कहना कि सुबह पैदा होती थी शाम तक जवान हो जाती थी, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। अपने टाइम भी जवान होती होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी इतनी उम्र थी, तो वो आप थोड़ा उनको जवान होने थे 15-20, ये कौन सा पाकिस्तान इंडिया वाला जवान होना है कि 35 साल में शादी हो रही है? 12-15 साल में शादी हो जाती थी। तो 12-15 साल के अंदर वो इस तरीके से शुरू में अल्लाह ताला ने उस सिलसिले को उस तरीके से चलाया होगा। खुद यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला माता है कि हमने सूरह निसा के अंदर कि हमने एक जान से सबको पैदा किया, उससे उसका जोड़ा बनाया। और बुखारी मुस्लिम में आता है कि अम्मा हव्वा जो है वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई, कुरान में भी इशारतन मौजूद है। और ये सेम चीज जो है तौरात में भी आपको पैदाइश चैप्टर में मिलेगी कि हजरत आदम से हव्वा निकली है। तो ये भी तो हुआ है ना, उनमें से निकली है तो वो बीवी भी बन गई। तो एक स्पेशल केस था ये। अक्सर लोग पूछते हैं शुरू जो काम किसने चलाया सी, पाई किवें भी चलिया सी, तुसी देखो हुण काम किन चलाना है, उसे चल गया। तो ज़ाहिर शुरू में इसी तरीके से औरतों को ऑप्शन नजर नहीं आता कि चला होगा। तो बाकी वो ये कि सुबह होती थी शाम को नहीं, ऑप्शनस ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਆਦਮ ਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਈਵ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦਾ फैसला करो कि हुण किवें जिंदगी कटनी है। तक जवान हो जाती थी, फिर क्रॉस करवाया जाता था, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। हाँ इसराइली रवायतें ये कहती हैं, और इवन इब्न कसीर ने भी, इब्न जरीर तबरी ने भी, हमारे अहले सुन्नत के जो बड़े आइम्मा हैं उन्होंने भी ये नकल किया कि, लेकिन साथ उन्होंने भी कहा कि ये हमारी असेसमेंट है, हम इसको वसूख से नहीं कह सकते क्योंकि नबी इस्लाम ने इसकी डिटेल्स बयान नहीं की है, ये कैसे हुआ होगा। पर अल्टीमेटली ये एक बंदे ने दूसरे का कत्ल कर दिया, उसके अगेंस्ट अल्लाह ने ये कानून नाजिल कर दिया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, एक मुसलमान नहीं इंसान। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਘੰਟੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਐਂਡ ਈਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੜੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਨਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਆ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ
ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੂਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝੇ ਰਹੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗਾਈਜ਼, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।